اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اسی طرح اس علم کو علم نافع بنائے اور اس کے ذریعے سے ہم اسلام، اپنے والدین اور ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں، آمین بجاہ النبی الامین۔ تو آج کی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 34 سے 36 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا اس کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہی سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے، اور اس باطل عقیدے کی وجہ سے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے سجدے کی شرعی اہمیت کیا ہے۔ تو سجدے کی جو شرعی اہمیت ہے اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، یہیں پہ اسی پلے لسٹ میں آپ آ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ مزید جو تکبر کی مذمت کی گئی ہے، اس واقعے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
یہ ورس نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حد سے بڑھنے والا، یہاں پہ جو ہے جو لفظ استعمال فتکون من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں نہیں، حد سے بڑھنے والوں میں۔ نبی کے لیے جب آپ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں یا تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ نبی کو ظالم کہنا یہ کس طرح جاتا ہے، اس کے بھی میں تفصیل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان موجود ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس کا خلاصہ وہ بیان میں کیے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی ہے، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی اس لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی تو درخواست کی گئی وہ قبول ہو گئی۔ اچھا، یہاں نا ایک مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ آج کل جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں انتہائی بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں اس میں بہت ساری شمار ہیں، اور وہ شمار سے بعض اوقات باہر ہو جاتی ہیں، اور ان سب میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے آئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے، لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات پر خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کی قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے، جیسے کہ بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے،
اسی طرح سے بیسیوں کاموں میں علماء کرام نے اسی طرح سے اندیشے میں سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ اچھا، جو بات میں نے پہلے کہی آپ کو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ظالم کہنا یا ان کو اس قسم کا کہنا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کفر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی بھی خلاف ادب بات کہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہیں الفاظ میں ڈانٹنے لگیں، تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں نے بلا تمثیل یہ بات کہی ہے۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی اور محبوبان خدا کی تعظیم اور توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا، اور ہم پر یہی لازم ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا جو بیان ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور ان کے معصوم ہونے پر بیسیوں دلیلیں ہیں۔ جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس گھر کی یاد ہے، ان کے آخرت کے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہو من عبادنا المخلصین، سورہ یوسف کے ورس نمبر 24، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا اعتراف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سورہ صاد اس کی ورس نمبر 82 اور 83۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دیں۔ اچھا، ایک نکتہ اور، وہ یہ کہ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے مطلقاً ارشاد فرما دیا ہے کہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ أَخْيَارٍ، سورہ صاد کی ورس نمبر 47 ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اور ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ پڑھنے کی
سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر کرنے والوں کی طرح نہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ادب کرنے والوں میں شمار رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔